السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 19۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میٹنگ کے بعد اس کا ویکینڈ کوئٹہ میں گزارنے کا ارادہ تھا، اسی لیے وہ معمارہ کو بتا کر نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے باہر ہی تھا جب اسے نائلہ قریشی کی بات کرنے کی نہیں بلکہ چیخنے کی آواز آئی۔ جب رات کو طے ہوا تھا کہ ہم ان کی شرائط مانیں گے تو تمہیں اپنا پروپوزل پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ سیکیورٹی ٹیم اتنے پائیدار ہے کہ شیلڈ اسٹار جیسے سرمایہ کاروں کے بغیر چل سکتی ہے؟ ممی، ہمیں شیلڈ اسٹار سے اچھے انویسٹرز مل جائیں گے اور مجھے اسے امارہ کی دبی دبی سی آواز سنائی دی۔ اور ہم کیوں ان کے علاوہ کسی دوسرے انویسٹر کے پاس جائیں گے؟ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ایسے فیصلے اکیلے کر سکو۔ اردشیر کے دل کو کچھ ہوا، وہ مزید برداشت نہیں کر سکا، دروازہ بجا کر اندر چلا آیا جیسے بہت جلدی میں ہوں۔ السلام علیکم، وہ شائستگی سے کہتا آگے بڑھا اور ایک نظر امارہ کو دیکھ کر نائلہ قریشی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ ایک لاتعلق سا جواب دے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ ڈنر پر نہیں چل رہی؟ ہمارے درمیان طے تھا کہ آج کی میٹنگ کے بعد ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ وہ بھی سیدھا امارہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر امارہ نے ایک نظر نائلہ قریشی کو دیکھا جو اس سے مایوس نظر آتی تھی۔ وہ پھر ناکافی ثابت ہوئی تھی۔ اردشیر اس سے ایسے دیکھ کر دکھی ہوا۔ میم آپ ٹھیک ہے؟ وہ اب نائلہ سے استفسار کر رہا تھا۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں اردشیر؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور وہ اب اردشیر کو کھڑی کھڑی سنانے لگی۔ اردشیر نے ان کی سنتے ہوئے امارہ کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن اس وقت اس سے وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور امارہ اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ممی کی ڈانٹ سے بچانے کا شکریہ۔ دیکھیے ایک اور احسان کر دیا، وہ ہنس پڑی۔ تم مجھے مائدہ کے گھر ڈراپ کر دو۔ اور ہاں، تم سے باکسنگ کلب کی جگہ تلاش کرنے کی بات کی تھی، اس کا کیا بنا؟ مارگلہ میں ایک بلڈنگ ملی ہے لیکن کافی رینوویشن کی ضرورت ہے۔ پرانے لینڈ اونر سے 1 ماہ کا مزید وقت مانگا ہے۔ وہ مان گیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ امارہ بھی خاموش ہو گئی۔ تمہیں زمرد کیسی لگتی ہے؟ اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ کون زمرد؟ وہ مس وڈائچ۔ کیا آپ میرا ایماندارانہ جواب چاہتی ہیں؟ ہاں بالکل۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ نک چڑھی، بدمزاج، گھمنڈی اور انا پرست۔ اس نے واقعی ایمانداری سے جواب دیا۔ امارہ کی آنکھیں واہ ہو گئی۔ استغفر اللہ، تم میری دوست کے بارے میں ایسے ریمارکس کیسے دے سکتے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ دوست؟ امارہ کی ساری ہنسی تھم گئی۔ ایک حادثہ دوریاں لے آیا، ورنہ وہ میری سب سے اچھی دوست ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں ایسے ریمارکس مت دینا، وہ وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ وہ بھی ہلکا سا ہنسا گویا ہار مانی ہو۔ تو وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اپنے جیسی لگتی ہے، آزاد، نازک اور قید۔ وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، وہ اب اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ زعفران گارڈن، اسلام آباد۔ سارے جہاں سے لڑ کر وہ زعفران گارڈن کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ کیوں؟ وہ وجہ نہیں جانتی تھی۔ ایک وہ تھا جو ایسے وقت میں اسے سمجھ سکتا تھا۔ ابھی وہ اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ آواز پر رک گئی۔ زمرد باجی۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ روشن چہرے والا خلیفہ سر پر ٹوپی رکھے گویا نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ 16 سالہ لڑکا جس کا قد زمرد کے برابر ہی آتا تھا، نین نقش پٹھانوں والا تھا۔ خلیفہ تم کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرت لیے بولی اور بایاں بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگایا، یوں جیسے کوئی عرصے بعد کسی اپنے سے ملا ہو۔ جب تم یہ سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ وہ ہنس پڑی۔ خلیفہ کی باتوں پر وہ ایسے ہی ہنس دیا کرتی تھی۔ تو تم پہلے سے زیادہ پیارے ہو گئے ہو، اندر کی جانب بڑھتے اس نے کہا۔ تم کو باجی نہ مانا ہوتا تو اس تعریف کے جواب میں بہت کچھ کہتا۔ مصطفیٰ کہتا تھا کہ خلیفہ 4 عورتوں کی زبان رکھتا ہے تو وہ غلط نہیں کہتا تھا۔ میں نے بھی تمہیں دل سے بھائی مانا ہے لیکن موزی نہیں مانتا۔ وہ ایک دم افسردگی سے بولی۔ کیا نہیں مانتا موزی لالا؟ وہ کچھ نہیں کہتی اسے ٹال گئی۔ ریسٹورانٹ ایریا میں اکا دکا لوگ ہی بیٹھے نظر آئے جو کسی کام میں مصروف تھے، نہ کہ زعفران گارڈن کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دونوں مصطفیٰ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھتے اس کے آفس تک پہنچے۔ زمرد نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ کھولا۔
وہ سیاہ لباس میں ملبوس نماز پڑھ رہا تھا، پیشانی زمین سے ٹکی ہوئی تھی، اس کا وجود سکون اور عاجزی کی مکمل تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سجدے کی حالت میں رہا تھا، یوں جیسے وہ سجدے میں آسمان والوں سے جڑا ہوا تھا۔ بازو کونیوں تک موڑے رکھے تھے اور سر پر جالی دار ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے سجدے سے سر اٹھا کر اگلی رکعت باندھ لی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت کیوں تھا؟ کیا کبھی کسی مرد کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ خلیفہ نے حد المقدور اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہ سٹپٹا کر اس کی طرف گھومی اور اسے گھورا۔ اس کا طویل سجدہ اسے دیکھتے رہنے پر مجبور کر گیا تھا، ورنہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ اس نے خود کو دلیل دی اور پھر وہ دونوں دروازے کے باہر ہی دیوار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے دیوار سے سر بھی ٹکا دیا۔ منظر میں پھر طویل سجدہ کرتا مرد ابھرا۔ اتنی بکھری ہوئی زندگی میں اتنا پرسکون کیسے رہا جاتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خلیفہ کی آواز پر چونکی۔ لالا بہت پریشان ہے آج کل، ٹینس بال کو سامنے کی دیوار پر مارتے ہوئے خلیفہ کہہ رہا تھا۔ گہرے بھورے اور سلکی بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ دو اہم وجوہات بتاؤ۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شادی کا دباؤ اور زعفران گارڈن کی بدحالی۔ زمرد نے گہری سانس لی۔ وہ کسی سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اسے شکوہ ہوا۔ مرد پر شادی کا دباؤ کوئی نہیں ڈال سکتا خلیفہ، جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو کوئی اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ اس نے پہلی بات کو رد کیا، دوسری بات پر تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ خاندان کی ساکھ کا دباؤ ضرور ہوتا ہے زمرد باجی، باپ کی پگڑی کی لاج اسے رکھنی پڑتی ہے، ماں کے دیے واسطوں سے منہ نہیں موڑ سکتا، بہنوں کے گھر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، بھائی کے آنگن کو ویران نہیں کر سکتا۔ وہ شوق میں کھڑی رہ گئی۔ وہ 16 سالہ لڑکا اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ تو کیا سارے مسائل شادی سے حل ہو جاتے ہیں؟ وہ واقعی اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ شادی سے مسائل ٹل جاتے ہیں، سمجھوتے جیت جاتے ہیں، جذبات ہار جاتے ہیں۔ وہ گہری باتیں پہلے بھی کرتا رہتا تھا، لیکن ابھی وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ تو کیا موزی پر کسی سے شادی کا پریشر ہے؟ کیا وہ بہت پیاری ہے خلیفہ؟ کیا وہ؟ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور ان دونوں نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ زمرد کے لیے وقت رک گیا۔ تم کیا ہر کسی کو رام لیلا سنانے بیٹھ جاتے ہو؟ کوئی عقل مت ہے کہ پشاور چھوڑ کر آتے ہو؟ زمرد کو ایک نظر دیکھ کر وہ خلیفہ کو ڈپٹ رہا تھا، بلکہ منہ بند رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ زمرد نے بھی نظروں کا زاویہ بدلا۔ زمرد باجی کہہ رہی تھی، اترین جی کی کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ۔ میں تو بس یہی کہہ رہا تھا آپ کے پاس ہوگی۔ زمرد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کتنا جھوٹا تھا۔ خدا کا خوف کرو خلیفہ، ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہے ہو؟ مصطفیٰ نے سر سے ٹوپی اتار کر اسے پکڑائی اور واپس اندر چلا گیا۔ یہ اشارہ تھا وہ دونوں اب اندر آ سکتے ہیں۔ زمرد اس کے پیچھے اندر جانے لگی تو خلیفہ واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ تم اندر نہیں چل رہے؟ لالا نے ٹوپی پکڑائی ہے، یعنی وہ آپ سے اکیلے میں گفتگو چاہتے ہیں۔ میں یہ رکھ کر چائے بنانے تک اندر نہیں آ سکتا۔ وہ حیران نہیں ہوئی، خلیفہ اس سے عزیز تھا تو اس کی یہ حرکتیں ان وجوہات میں سے ایک تھی۔ وہ اندر چلی آئی تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ رات کا وہ میسج خلیفہ نے کیا تھا، ایسے ہی سفر میں بور ہو رہا تھا تو میرا فون کھنگالنے لگا۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے وضاحت دی تھی، ہاں ایسے سوال خلیفہ ہی کر سکتا ہے۔ زمرد نے بھی اسے الزام نہ دیا اور دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ وہ کم از کم اس وقت شادی والے مسئلے کو حل کرنے نہیں آئی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ زمرد نے یاست سے اسے دیکھا۔ تو کیا تمہیں یہ جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں کہ منگنی کب ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سہیل صاحب کی کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھے باور کروایا کہ میں انہیں عزیز ہوں، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اپنے بھانجے پر مجھے فوقیت دے۔ یعنی انہوں نے مجھ سے کچھ بھی جاننے کی دلچسپی کا حق چھین لیا ہے۔ وہ یوں ہی باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دل میں کسک سی تھی کہ جس کی محبت میں وہ اپنے خاندان کے مردوں سے لڑ کر آیا تھا وہ اس کی تھی ہی نہیں، لیکن وہ زمرد کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمارے یہاں شادی ایک انسان سے نہیں ایک خاندان سے کی جاتی ہے۔ اور تم نے مان لیا؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ آگے نہ بڑھ سکی، اس کے سامنے ہی تو پاپا نے اسے انکار کیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے وضاحت دینے آئی تھی، لیکن جو وہ کہنے آئی تھی ایسا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ تمہارے پاپا ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے، تم خوش رہو گی۔ زمرد نے دروازے کے ساتھ موجود دیوار سے ٹیک لگا لی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیج لی۔ وہ خوش رہے گی؟ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کے بغیر خوش رہے گی؟ فائز کی چوائس تھا اور وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی چوائس پر خوش ہے، نہ کہ اپنے باپ کی؟
میں نے تمہاری بات مان لی۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانا چاہتی تھی، وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ زعفران گارڈن والے تمہیں مس کریں گے، اس نے گردن اس کی جانب موڑ کر کہا۔ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کو کہہ رہا تھا؟ کچے دھاگے میں بندھی یہ آخری امید بھی دم توڑنے کو تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا تو مصطفیٰ نے پھر اسے دیکھا۔ وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ آج وہ آگے بڑھ کر اسے دلاسا نہ دے سکا اور نہ اس کا مسئلہ حل کر سکا۔ آج وہ رہے سہے حقوق بھی کھو چکا تھا۔ دیکھو زمرد، کچھ رشتے محبت، عزت اور عقیدت کے باوجود اپنی جگہ نہیں بنا پاتے۔ انکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ تم آزاد لڑکی ہو، تمہیں اپنے خواب جینے کا پورا حق ہے۔ میں معاشی طور پر تمہارے اسٹیٹس تک بھی نہیں پہنچا کہ اپنے پیسوں سے انکل کو متاثر کر سکوں، اور ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے بہترین چاہیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زمرد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ اور پاپا ایک سی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ پاپا کو منا کیوں نہیں لیتا تھا؟ وہ کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اسے اسٹیٹس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس نے آنسو اندر ہی اتار دیے۔ آج کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ اس کی آواز ہموار تھی، نہ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے اور نہ لہجہ رند سا گیا۔ یہی بہتر ہوگا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی سینے سے دل نکال رہا ہے، اور دل نکلنے کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ لیکن میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اب کہ وہ آگے بڑھی۔ کچھ دینے کی سخت تو نہیں، لیکن کوشش کروں گا۔ اس نے بھی لہجہ خوشباش کرنے کی کوشش کی۔ دل ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی تھا۔ بکھرے پرزے وہ بعد میں بھی اٹھا سکتا تھا۔ مجھے خلیفہ چاہیے، وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ پہلے میری بات پوری سنو۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑے خلیفہ نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم بدلے میں مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گی۔ کیا دے سکتی ہو تم مجھے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر استفسار کیا۔ زمرد نے خلیفہ یوں مانگا تھا جیسے بچہ کھلونا مانگتا ہے۔ میں تمہیں، اور وہ چپ ہو گئی۔ مصطفیٰ جانتا تھا وہ کیا دے سکتی ہے۔ اس نے سزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتی ہوں۔ بڑی مشکل سے خود کو یہ کہنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ اس کے علاوہ دینے کو کیا تھا؟ میری ماں نے اتنا گرا ہوا بیٹا نہیں جنا انویسٹر صاحبہ، اسے انویسٹمنٹ سمجھ لو۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی سرمایہ کاری پر جو مجھ سے میرا بیٹا چھینے۔ اس کے یوں چلانے پر زمرد نے شوق سے اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم اس بارے میں سوچو گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے آخری ملاقات میں اس سے کچھ مانگا بھی تو خلیفہ فائز کی موت کے بعد سے وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ خلیفہ کو اس کے گھر میں رہنے دے، وہ اس کا بھائیوں کی طرح خیال رکھے گی، کیونکہ خلیفہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن سالوں ساتھ رہنے سے خلیفہ سے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو گیا تھا، اور کوئی اپنی اولاد کسی کو کیوں دے؟ سوچنے کو کہا تھا زمرد، دینے کو نہیں کہا تھا۔ اور کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھی کہ میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ میں فائز سے وعدہ توڑ چکا ہوں۔ کیا میں اب بھی تمہارے یقین کے قابل ہوں؟ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اپنی جگہ تم بھی مجبور ہو۔ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا زمرد، میں مصطفیٰ غلزائی ہوں، مجھے صرف تمہاری عزت۔ تم پلیز اب یہاں سے چلی جاؤ، میں بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ وہ پے در پہ مسائل سے زچ ہو گیا تھا اور جانتا تھا اب وہ اس قدر چڑچڑا ہو چکا ہے کہ بدتمیزی پر اتر آئے گا، اور کم از کم اپنا غصہ زمرد پر نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ وہ شکوہ کے نگاہوں سے اسے تکتے خاموشی سے باہر نکل گئی اور باہر خلیفہ کو کھڑے پایا۔ اس کا خیال رکھنا خلیفہ، وہ واقعی بہت پریشان ہے، اور میں پریشانی بانٹنے کا حق حاصل کرنے سے پہلے ہی کھو چکی ہوں۔ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بمشکل مسکرا کر وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ خلیفہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا دل ٹوٹا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی قصوروار ہے۔ حضرت فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ دل نا امید نہ تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے اندر آیا تو اس نے قہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھا، گویا آنکھوں سے ہی دفع ہو جاؤ کا اشارہ کیا ہو۔ موذی لالا، کسی کا غصہ مجھ پر نکالنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا کرو گے تم؟ وہ زمرد کا غصہ اس پر اتارنے لگا۔ خود زمرد باجی کو اپنا گارڈین بنا لوں گا۔ بکواس بند کرو، اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ پر غصہ ہوئے نہ تو۔ وہ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے مصطفیٰ نے اپنی چپل اتار کر اس کی جانب اچھالی تھی۔ وہ واقعی اس کا باپ تھا۔ وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، لیکن جوتے کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکا، اور جوتے نے سیدھا کمر کے بیچوں بیچ جا کر سلامتی دی تھی۔ میں سچ مچ جا رہا ہوں، خلیفہ نے دہائی دی۔ دفع ہو جاؤ۔ دایاں ہاتھ جھلاتے ہوئے وہ بری طرح اس پر بگڑا۔
میں قسم سے جا رہا ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر مصطفیٰ نے اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی، لیکن وہ آفس سے تو کیا زعفران گارڈن سے ہی بھاگ گیا اور وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ کس کس مسئلے کو دیکھے، کس کس رشتے کو سنبھالے۔ کوئٹہ بلوچستان۔ عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کرتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ فجر کی اذانیں ہونے کو ابھی وقت تھا جب اس کی سیاہ ویگو شہر کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور نشا پچھلی سیٹ پہ سوئی ہوئی تھی۔ کار میں ہلکی سی آواز میں نعت لگی ہوئی تھی اور اردشیر بڑی دھیمی آواز میں ساتھ ساتھ نعت بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی جو سننے والے کو بھی بھلی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کار کا رخ اپنی مرکزی حویلی کی بجائے علاقہ غیر کی جانب موڑ دیا۔ سڑک اب ویران اور سنسان ہو چکی تھی، مگر شہر کا سوگوار سا منظر اپنی جگہ بے مثال تھا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر ابھی تک رات پھیلی ہوئی تھی اور نیچے کی گھاٹیوں میں ہلکی دھند کا پردہ چھایا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب پہاڑوں کے بیچوں بیچ وادیوں کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ راستے میں کہیں کہیں قدیم پتھروں سے بنے گھر بھی دکھائی دیتے اور ان گھروں میں ابھی تک روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ تہجد گزار جاگ چکے تھے اور کچھ دیر میں اپنی روزمرہ بھی شروع کرنے والے تھے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے فاصلے کے بعد وہ مطلوبہ پتے پر پہنچ چکا تھا۔ کار سے باہر نکل کر اس نے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ گھر کی دیواریں مٹیالے رنگ کی تھیں جن پر ہلکی ہلکی دراڑیں پڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوہے کے گیٹ کے ایک کونے میں چھوٹی سی گھنٹی لگی ہوئی تھی جس کے گرد دو ہاتھوں کے نشان واضح تھے۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس کے اور ارباب کے ہاتھ کا نشان تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے گیٹ پر دستک دی اور کار تک واپس آ کر ٹرنک سے کچھ سامان نکالنے لگا۔ ایک صندوق نما ڈبہ نکال کر اس نے گیٹ کے پاس رکھا اور دروازے کے پاس ہی موجود نیم کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر نیم کے درخت والا گھر مشہور تھا۔ اس نیم کے گھر میں اس کا دوست رہتا تھا اور زمانہ طالب علمی میں وہ بھی اسی گھر میں رہا تھا۔ دروازہ کھول کر آنکھیں مسلتے ہوئے گھر کا مالک باہر آیا۔ پہلی نظر اس کی سیاہ ویگو پر پڑی تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی گویا نیند اڑی ہو، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے گردن موڑ کر نیم کے درخت سے ٹیک لگائے اس مرد کی جانب دیکھا جو نہایت تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا اور وہ شوق میں کھڑا رہا۔ کیسے مزاج ہے ارباب بگٹی صاحب؟ کوئی نماز عبادت نہیں، ابھی تک سوئے پڑے ہو؟ وہ اپنے نرم انداز میں کہہ رہا تھا اور ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور صندوق جتنے بڑے کریٹ کو اٹھائے اس کے کہے بنا گھر کے اندر چل دیا۔ وہ اس کی مدد کرنے بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ صحن میں ہی ایک جانب کو وہ کریٹ رکھا اور اسے دیکھا۔ ادا شیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قبیلے والے جان گئے تو میری کھال اتار دیں گے۔ دشمن قبیلے کا سردار اور وہ بھی میرے گھر میں، کچھ تو خوف کھاؤ۔ وہ ہوش میں آیا تو سنجیدگی سے کہنے لگا، اور میرے قبیلے والے کہیں گے کہ میں اپنے دشمن کے گھر میں رات گزار کر آ رہا ہوں۔ دونوں جانب کہانی مزیدار ہو جائے گی اور لگے ہاتھوں ہم پر بھی حدود جاری کر دی جائے گی، نہیں؟ وہ بڑے پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارباب استک آیا اور گلے ملا۔ دشمن سردار کو خود فکر نہیں تھی تو وہ کیوں اپنا خون جلائے؟ میری بیٹی کار میں سوئی ہوئی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو گیسٹ روم کھول دو۔ ارے زحمت کیسی، آؤ اندر، ارباب نے جلدی سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا اور نشا کو آرام سے جگایا اور اسے اپنی شال میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ کیا ہم گھر پہنچ گئے چاچو؟ نشا نے پوچھا۔ تم ایک بھرپور نیند لے لو اور پھر ہم گھر چلیں گے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو داخلی دروازے کے پاس ارباب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گیسٹ روم تک اس کی رہنمائی کی۔ نشا کو بستر پر لٹا کر وہ کچھ دیر اسے سلاتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آیا۔ ارباب لیونگ روم میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے آنے تک اس نے انگیٹھیاں جلا کر کمرے کو گرم رکھنے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ آ کر ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ان دونوں کی دوستی ایسی تھی جیسے دو مخالف رنگ ایک دوسرے میں گھل کر ایک نیا رنگ بناتے ہوں۔ وہ دونوں مخالف بلوچ قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن کی تاریخ میں خون ریزی اور دشمنی کا ایک طویل باب شامل تھا، لیکن وہ دونوں یونیورسٹی کے
دنوں میں ساتھی بنے تھے اور پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد یہ دوستی مزید گہری ہو گئی تھی۔ کیسے ہو ارضشیر؟ اب بہتر ہوں۔ وہ جلتے ہوئے کوئی لوگ کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل بھی ایسے ہی جلتا تھا۔ واپس کیوں آئے؟ میرے کچھ نام نہاد سگے ہیں جو بہزاد اور اس کی بیوی کو تنگ کر رہے ہیں، انہیں ذرا سردار کی زبان میں سمجھانے آیا ہوں۔ تم سناؤ؟ میں ایک ہفتے کی چھٹی پر آیا ہوا ہوں۔ نیلم کو ضرورت تھی، پھر اماں اور بہن بھی عمرے سے واپس نہیں آئی، اسی لیے آ گیا۔ بھابیاں ویسے بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو ایسے میں وہ اکیلی کیا کرتی؟ تم اپنی پوسٹنگ کوئٹہ میں ہی کیوں نہیں کروا لیتے؟ گوہر کو بھی آسرا رہے گا۔ ادھر بات کرتا ہوں، ادھر پھر کوئی کشیدگی ہو جاتی ہے اور معاملہ جو کا تو رہ جاتا ہے۔ وہ ابھی کوئی جواب دیتا کہ نیلم چائے کا ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ ارضشیر اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ کیسی ہو گوہر؟ اس نے پوچھا اور ایک کاٹ کھانے والی نگاہ ارباب پر ڈالی کہ اسے کیوں زحمت دی۔ میں آپ کے سامنے ہوں ادا، آپ کیسے ہیں؟ ارباب نے اسے نظر انداز کرتے نیلم سے ٹرے پکڑ لی۔ چائے کے ساتھ کچھ میوہ جات تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں تو بس ایسے ہی ادھر آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار شرمندہ سا ہو گیا تھا اور ملامتی نگاہ اب ارباب پر بھی ڈالی۔ مانا مہمان نوازی ارباب کی فطرت ہے، پر ارضشیر اس وقت میزبان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ ایسے ویسے ادھر آتے رہا کریں، بڑا حوصلہ ہوتا تھا آپ کی وجہ سے، لیکن پھر وہی خاندانی لڑائیاں۔ وہ بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو ارضشیر بھی بیٹھا۔ کیسی ہے وہ بدبخت؟ اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے گوہر، آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہی رہیں۔ بہزاد اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں شوہر سر کا سائی ہوتا ہے، لیکن کیا وہ اسے تمہارے قبیلے کے طعنوں سے بھی بچا رہا ہے؟ وہ بڑے تلخ انداز میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس قبیلے کے مردوں کو جانتی تھی۔ نیلم بھی ارضشیر کے قبیلے کی لڑکی تھی، جس کی شادی ارباب سے اس کے والد نے کروائی تھی۔ بہزاد سمجھدار آدمی ہے گوہر، اپنا اچھا برا جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ سمجھداری اپنی جگہ، لیکن خاندانی دشمنی کے بیچ انسان اکثر بے بس ہو جاتا ہے۔ سمجھدار تو یہاں کا ہر مرد ہے، لیکن بہزاد بھی ہمارے قبیلے کا ہے نا، اور ضد میں سگے رشتے توڑ ڈالنا تو اس نے بھی سیکھا ہوگا۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ آپ غم کیوں کھاتی ہے گوہر؟ رب نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے والدین کو میں آپ کے پاس لاؤں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے۔ نیلم دل برداشتہ سی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ خاندانی دشمنیوں میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو اپنوں سے دوری جھیلنی پڑتی ہے۔ تم بھابھی کو لے کر نہیں گئے؟ جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ صالح صاحب نے فون کیا تھا نیلم کو ان کے پاس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اپنے بیوی بچے پر میرا حق ہے اور میں حق چھوڑنے والا نہیں۔ پہلا بچہ ہونے والا ہے اور میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ حد کرتے ہیں صالح، پھر ان کی دلجوئی کرتے رہا کرو، کہو تو کسی آیا وغیرہ کا انتظام کروا دوں۔ نہیں، اس نے ارضشیر کو عنایت کرنے سے روک دیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تمہارے خبریوں کی کارروائی تو بہت تیز ہے۔ وہ کام کی بات پر آیا۔ میرے لوگ ہی میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں۔ کیسے پلان؟ ارباب سیدھا ہوا۔ یا تو سردار بن کر اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرو، یا اسلام آباد کی زندگی چن کر سرداری کا خواب بھول جاؤ۔ کوٹ ان کوٹ تایا کے الفاظ ہے۔ آخر میں وہ ہلکا سا ہنسا۔ اف، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں یہاں ان لوگوں کے لیے سردار بنا ہوں جنہوں نے اس قبیلے کی خاطر جانیں گنوائی۔ یہ سرداری میرا فرض ہے۔ اسلام آباد میں میرا روزگار ہے، لیکن میری منزل میرا اپنا شہر، اپنی زمین اور سرداری ہے۔ یہاں اگر کوئی میری نیت پر شک کرے گا تو میں تو اسے جواب دوں گا، اور جواب دینے کو 1000 مرتبہ اسلام آباد کو چھوڑ کر آنا پڑا تو آؤں گا۔ اول تو میں ذمہ داری اٹھاتا نہیں، اور اٹھاؤں تو پورے دل سے نبھاتا ہوں۔ کیوں اپنے لیے مشکل راستے چن رہے ہو شیر بلوچ؟ اس کے ارادوں نے ارباب کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ کچھ دیر اس مشکل راستے پر چلوں گا تو عادت ہو جائے گی۔ وہ چائے کی چسکیاں بھرنے لگا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسلام آباد کو؟ ایسا بھی کیا رکھا ہے اس شہر میں؟ ارباب پوچھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسلام آباد میں کیا رکھا ہے؟ اس نے بھی خود سے پوچھا۔ جس نوعیت کا وہ کام کرتا تھا وہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ موجود ٹرینر اس کے حصے کا کام کر سکتے تھے۔ پھر ایسا بھی کیا تھا وہاں کہ وہ اس شہر کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا؟ کون سی دنیا میں کھو گئے؟ کیا ہے اسلام آباد میں جو تمہیں فیصلہ نہیں لینے دیتا؟ امارا، اس کے دل نے پکارا۔ میری جاب، میری محنت اور میرا پیسہ ہے اسلام آباد میں۔
اس نے جواب دیا، عمارہ راز تھی، ایک گہرا، نازک اور حسین راز جسے وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں تھما سکتا تھا، کیونکہ اس کے راز کو عیاں کبھی نہیں ہونا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ سحر کا وقت چل رہا تھا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر وہ ستاروں سے ابھی بھی بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے سیاہ مخمل پر چمکتے ہوئے نگینے ٹاک دیے ہوں۔ اسلام آباد کی موٹر وے پر رش اور شور و غل نہ ہونے کی برابر تھا، اور ہوا سرد اور پرسکون سی تھی۔ دور کہیں کسی کتے کی بھونکنے کی آواز یا پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی، اور پھر لمبی خاموشی چھا جاتی۔ طویل خاموشی کے بعد موٹر وے کی ایک سمت سے آواز سنائی دینے لگی۔ غور سے سننے پر کسی بائیک کی دھیمی سی گڑگڑاہٹ معلوم ہوئی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ہوا کے شور میں دب جائے، مگر ہر گزرتے لمحے میں آواز طاقتور ارتعاش میں بدلنے لگی۔ وہ بائیک کے انجن کی دہاڑ تھی، جو رات کے سکوت میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ رفتار کا اندازہ آواز کی شدت سے بخوبی ہو رہا تھا، گویا بہت سے بائیکرز میں رات کے آخری پہر سے مقابلہ چل رہا ہو۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ گہرے بھاری انجنوں کی گونج ہوا میں عجیب دبدبا پیدا کر رہی تھی۔ جب وہ بائیک سوار روشنی کے دائرے میں داخل ہوئے تو ان کی مشینوں کی قوت، انجن کی ارتعاش اور سواروں کے عزم کی شدت ان کی ہر حرکت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہاں صرف 2 بائیکرز تھے، سیاہ و سرخ اور سیاہ و نیلا۔ انہوں نے مکمل رائڈنگ گیئر پہنے ہوئے تھے۔ چہرے واضح نہیں تھے، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مقامی نہیں ہیں۔ دونوں بائیکس ایک رفتار سے موٹر وے پر "سڑک میرے باپ کی ہے" پر عمل کرتی دوڑتی جا رہی تھیں۔ ان کے پیچھے ہوا میں اڑتا ہوا دھواں اور موٹر بائیکس کی آواز سنسان رات کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ "کم آن کامریڈ، ایکسیلریٹر دو"۔ سرخ ہیلمٹ والے نے ہیلمٹ درست کیا اور رفتار مزید بڑھا کر پیچھے دیکھ کر نیلے ہیلمٹ والے سے کہا، تو اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ غصہ، جنون، شدت ہر پل محسوس کیا گیا تھا۔ دونوں بائیکس ہوا سے باتیں کرتی جلدی موٹر وے سے غائب ہو گئی۔ ان کا وہ علاقہ قریب تھا جو ان کی جیت کا ضامن بننے والا تھا، اسی لیے دونوں کی نظریں اپنی منزل پر تھیں۔ اور تم دیکھو گے، نیلے ہیلمٹ والے نے سرخ ہیلمٹ والے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بریک لگا کر جیت کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ بائیک سے اتر رہا تھا، اور تب تک دوسرا بائیکر بھی وہاں پہنچ چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں گہرے سانس لیتے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ سرمئی آنکھوں والے نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ہیلمٹ اتارا اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پانی کی بوتل پکڑی۔ پھر غصے میں ہوش کھو بیٹھے، اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے ہیلمٹ ٹینک پر رکھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ جیت گئے ہو، اسی لیے مجھے بلیم کر رہے ہو؟ ارے نہیں بالاج، ایسی بھیگی ریس کا کیا فائدہ؟ کوئی آڈینس ہی نہیں تھی، نہ ٹریفک اور نہ پولیس کے روکے جانے کا خطرہ۔ ذرا مزہ نہیں آیا؟ سرمئی آنکھوں والے نے مزے سے کہا۔ وہ خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ یہ غصہ تمہیں کہیں لے کر نہیں جائے گا بالاج۔ سرمئی آنکھوں والے نے چند لمحے بالاج کو دیکھا، پھر اس کے برابر زمین پر بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اس سے ہمدردی جتائی۔ یہ غصہ ہی ہے میخائیل برات بھائی، جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں زرمینہ کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہوتا اور جوش میں ہوش کھو بیٹھا ہوتا۔ اسی لیے میرے ڈیفنس میکینزم پر انگلی مت اٹھانا۔ بالاج نے سرد مہری سے جواب دیا۔ وہ زرمینہ کا ایسا پرتو تھا جیسے چاند کے ساتھ اس کی روشنی ہو، جیسے کسی شاندار تصویر میں برش کا اسٹروک ہو، جیسے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے والا کوئی ہنرمند ہو۔ وہ اس کا بھائی تھا، وہ بالاج گل خان زادہ تھا، اور مہرنگ ملک اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ میخائیل چند پل خاموش رہا۔ زرمینہ کی دوستیں اسے انصاف دلانے کو تڑپ رہی ہے، اس کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا انصاف حاصل کرنا انتقام سے بہتر راستہ ہے؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ بالاج کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی چمکی، لیکن پھر اس نے اسے سرد مہری کے پیچھے چھپا دیا۔ انصاف؟ کون سا انصاف؟ کس سے انصاف؟ اس قانون سے جو سالوں تک گھسیٹتا ہے، اس نظام سے جو طاقتور کے پیسے کے آگے جھک جاتا ہے۔ زرمینہ مر گئی ہے میخائیل، میری بہن کو کسی نے مار ڈالا ہے، اور میں بزدلوں کی طرح چھپ کر اس کا انتقام لینے کی سازشیں کر رہا ہوں۔ میں اس کے قاتل کو اسی بے دردی سے مارنا چاہتا ہوں جس طرح میری بہن مری۔ میخائیل نے خاموشی سے اسے سنا، ترس اور ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ تکلیف سے بولا۔ رحم نہیں کھاؤں گا میخائیل،
من لا یرحم لا یرحم، وہ گویا خود کو باور کروا رہا تھا، چاہے دوسری جانب کوئی قریبی بھی ہو۔ بالاج نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے قریب صرف میری بہن تھی اور کوئی نہیں، کوئی اور اپنے آپ کو میرا قریبی نہیں کہہ سکتا۔ نفرت ہے ہر اس انسان سے جو ہمدردی کرنے آئے، لعنت بھیجتا ہو اس رشتے پر جو خود کو میرا اپنا کہے۔ میخائیل سکتے میں رہ گیا، اس کا دوست بدل گیا تھا، وہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اسے کیسے پہلے جیسا بنائے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بالاج، لیکن کیا بدلہ لینے سے تمہیں سکون ملے گا؟ بدلہ تمہاری آگ کو اور بڑھائے گا اور بھڑکائے گا، لیکن اگر تم زرمینہ کے قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دلواتے ہو تو تم دنیا کو یہ پیغام دو گے کہ ظلم کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تم زرمینہ کی کہانی کو صرف انتقام کا حصہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا حصہ بنا سکتے ہو، اور اگر قانون نے انصاف نہ دیا، اگر وہ چھوٹ گئے تو یہ خطرہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن یاد رکھنا انتقام کے راستے پر تم خود بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ زرمینہ کی دوستی ہار نہیں مان رہی، وہ اس کے لیے لڑ رہی ہے، اس کی عزت اور اس کے خوابوں کے لیے۔ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ خود کو اس آگ میں جھونک دینا چاہیے۔ بالاج نے چند لمحے خاموشی سے زمین پر نظریں جمائے رکھی، پھر دھیمے سے بولا، مجھے مہرنگ ملک کو اس کیس میں نہیں رکھنا، وہ پرابلمیٹک لڑکی ہے، مسائل کو اپنی جانب کھینچتی ہے، وہ پہلے ہی خطرات اور ٹاکسٹی سے گھری ہوئی ہے، اسے اس کیس سے الگ کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ تمہیں اس کی صلاحیتوں پر شک کیوں ہے؟ میں نے ریسرچ کی ہے، اچھے خاصے وکیل کو زج کر دیتی ہے، میرے خیال سے وہ ٹھیک رہے گی۔ میخائیل ہنسا، بڑی ٹریجڈک زندگی گزار رہی ہے بیچاری، اور میں اپنی بہن کے کیس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہنوز اکتا ہٹ سے کہہ رہا تھا، تمہیں اس کی ٹریجڈک زندگی پر ترس کیوں آ رہا ہے؟ بالاج استہزائیہ ہنسا، میں ترس نہیں کھاتا، اور تم جانتے ہو، بس ایسے ہی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی باتیں سنی تھی، پھر تمہیں اس سے ہمدردی ہو گئی۔ مجھے ہمدردی کے جذبے سے نفرت ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو پہلے ہی کسی مشکل کیس میں سر دیے ہوئے ہے، مجھے نہیں لگتا زرمینہ کے کیس کو صحیح سے دیکھ سکے گی۔ وکیل تبدیل کر لیں گے، لیکن بھروسہ کس پر کریں گے؟ میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اور خوش قسمتی سے تم یہ بھی جانتے ہو۔ صبح پہلی پیشی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیس کس حد تک مضبوط ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ میخائیل نے سر جھٹکا اور خاموشی سے اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحے رک کر اس نے اپنا فون نکال کر بالاج کے کہے گئے الفاظ کو انٹرنیٹ پر ڈالا تھا۔ وہ فی الحال اس سے پوچھ کر شریعت کے قانون سمجھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ من لا یرحم لا یرحم کا ترجمہ سامنے تھا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ حدیث تھی، اور وہ کتنے ہی پل سکتے میں کھڑا رہ گیا، گردن موڑ کر پھر فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنے دوست پر نظر ڈالی۔ اسے اس کی حالت پر رحم آیا تھا، پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، من لا یرحم لا یرحم۔ بالاج دایاں ہاتھ ماتھے تک لے گیا، گویا اسے خدا حافظ کہا ہو، اور خود وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا رہا، اور نہ جانے وہ کب تک یوں ہی بیٹھا رہتا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت بڑا، بہت مزیدار، حویلی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، ریونج بیسڈ، اور پتہ نہیں کتنے بیسڈ اس پر آ جائیں گے، تو بس آپ لوگ بھی اس ناول کے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔